بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے میں رہنے والا ایک یہودی شخص جو کہ خوبصورت، مالدار اور ایک شاعر بھی تھا، اس کا نام کعب بن اشرف تھا۔ اس کے قتل کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری کیا۔ ناظرین کرام، کفار کو اس بات کا اس دن سے لے کر آج تک گلہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کی وجہ سے ایک شخص کو قتل کروایا، لیکن ناظرین کرام، مشرکین کا یہ الزام سراسر غلط ہے، کیونکہ یہ شخص کعب بن اشرف صرف ایک جرم میں ملوث نہیں تھا، اس کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہو گئی تھی، جس کے بعد اس کے قتل کا حکم جاری ہوا۔ یہ مسلمان خواتین، صحابیات اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی بیویوں، بیٹیوں اور بہنوں کے نام لے لے کر گندی شاعری کرتا، یہاں تک کہ امہات المومنین کے نام لے لے کر انتہائی غیر مناسب الفاظ میں شعر پڑھتا اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتا۔ جنگ بدر میں کافروں کی شکست کے بعد جب یہ خبر کعب بن اشرف کو ملی کہ قریش کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے ہیں، تو اسے یقین نہ آیا کہ کیسے تھوڑے سے مسلمان اتنی بڑی تعداد کا مقابلہ کر سکتے ہیں جن کے پاس وسائل بھی نہیں تھے۔ اس واقعے کے بعد اس کی مسلمانوں سے دشمنی اور عداوت کی آگ مزید بھڑک گئی اور یہ شخص کفار کی دلجوئی کے لیے مکہ گیا، ابو سفیان سے ملاقات کی اور وہاں جا کر قتل ہونے والے سرداروں کے لیے ان کے غم میں، ان کے دکھ میں مرثیے لکھے اور ان کی بدلے کی آگ کو اور بھڑکایا کہ وہ دوبارہ تیاری کریں اور مسلمانوں سے اپنے قتل ہونے والوں کا بدلہ لیں۔ یہ شخص یہ بات بھول گیا کہ اس کا تعلق بنو نذیر قبیلے سے ہے، جس نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص مدینے میں مسلمانوں پر حملہ کرے گا تو بنو نذیر اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس کے باوجود جب مسلمان جنگ احد سے واپس آئے تو یہ زیادہ جرأت مند ہو گیا اور اس کی سازشیں مسلمانوں کے خلاف مزید بڑھ گئی، یہاں تک کہ جب امن معاہدے کی تجدید کے لیے بنو نذیر قبیلے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا تو یہ شخص کعب بن اشرف ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ جب رسول اللہ تشریف لائیں گے تو موقع پا کر انہیں قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ نے پہلے ہی مطلع فرما کر آپ کو اس گھناؤنی سازش سے بچا دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف حجب کرتا تھا، یعنی گندی شاعری کرتا تھا، اور پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کر کے اس حجب کا منہ توڑ جواب دیتے، اور اس شخص سے کسی مسلمان کی عزت آبرو محفوظ نہیں تھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی قتل کے منصوبوں میں شامل ہوا۔ اس کے جرائم بہت زیادہ بڑھ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے؟ اس کے جواب میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی مجھے اجازت فرمائے، جس کی انہیں اجازت دے دی گئی۔ ان کے ساتھ 4 اور صحابہ شامل ہوئے اور یہ 5 افراد کا گروپ کعب بن اشرف کے پاس گیا اور جا کر اس سے کہا کہ ہم مسلمانوں پر زکوٰۃ، خیرات، صدقات دینے کا اس قدر دباؤ ہے کہ ہم لوگ تنگ آ چکے ہیں اور ہم اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، ہمیں تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ یہ شخص خوش ہو گیا کہ مسلمان اسلام سے تنگ آ چکے ہیں۔ صحابہ کرام نے اس سے کہا کہ ہمیں تم سے کچھ غلہ چاہیے، ہماری امداد کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں تم اپنی عورتیں میرے پاس گروی رکھ دو۔ صحابہ کرام نے اس سے کہا کہ اس سے تو ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ پھر وہ شخص بولا تو پھر اپنی اولاد گروی رکھ دو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرمایا ایسے بھی سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ پھر وہ بولا آخر تم میرے پاس کیا گروی رکھو گے؟ صحابہ کرام نے اپنے ہتھیار اس کے پاس گروی رکھوا دیے۔ اب ان لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ اب ہم دوبارہ اس کے پاس جائیں گے، چونکہ ہماری پہلی ملاقات ہو چکی ہے تو اسے دوبارہ ملنے پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوگا۔ مکمل پلان کے بعد ربیع اول کی 14 تاریخ سن 3 ہجری اور چاندنی رات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان 5 صحابہ یعنی محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر، ابو نائلہ، حارث بن اوس، ابو ابس بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان 5 کو جنت البقیع تک چھوڑنے آئے اور ان کے حق میں دعا فرمائی۔
یہ کعب بن اشرف اپنے مضبوط قلعے میں رہتا تھا۔ حضرت ابو نائلہ نے اسے آواز دی جس پر وہ شخص باہر آیا اور ان لوگوں کو اندر لے گیا۔ اب ان صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اسے باتوں میں الجھایا اور اس کی خوش آمدید شروع کی۔ اس نے بہت بہترین خوشبو سر پر لگائی ہوئی تھی، جس پر حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ میں تمہارا سر سونگھ لوں، جس کی اس نے خوشی خوشی اجازت دے دی اور کہا میں نے ایسی عورت سے شادی کی ہے جو عرب کا بہترین عطر بناتی ہے۔ جب حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سر کے قریب گئے تو زور سے اس کی گردن کو دبوچ لیا اور باقی صحابہ کرام علیہم الرضوان سے کہا کہ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا اور مسلمانوں کا دشمن، آؤ اسے ختم کر دو، جس پر باقی صحابہ نے مل کر اسے واصل جہنم کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کے پاس ان کا انتظار فرما رہے تھے۔ ان کی واپسی پر خوشی میں ان کی کامیابی پر ان کو دعا دی کہ اللہ ان چہروں کو ہمیشہ کامیاب رکھے، جس کے جواب میں ان صحابہ نے بھی دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے انور کو بھی ہمیشہ کامیاب رکھے۔ ناظرین کرام، اس طرح اس گستاخ رسول کا کام تمام ہوا۔ ارے فرینڈز، رکیے، کہاں چلے؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، آپ کا ایک لائک تو بنتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اتنی بڑی دنیا میں آپ ہمیں کیسے تلاش کریں گے؟ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔